اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الإمام المعصوم تفقهوا في الحلال والحرام إلا وأنتم الأعراب۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وضو کے احکام۔ اگر کوئی شخص وضو کے افعال و شرائط مثلا پانی کے پاک ہونے یا غصبی نہ ہونے کے بارے میں بہت زیادہ شک کرتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، یعنی بہت شکی مزاج ہے، بہت وسواسی شخص ہے، ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا یا نہیں تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا وضو صحیح ہے، باقی ہے ابھی بھی، یعنی وضو اس نے انجام دیا تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ٹرین میں بیٹھا تھا یا بس میں بیٹھا تھا یا گاڑی میں بیٹھا تھا، اونگ آ گئی، غنودگی میں چلا گیا، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ ایسا سویا تھا کہ جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں سویا تھا، تھوڑی بہت اونگ آئی تھی، تو وہ اپنا وضو صحیح سمجھے گا۔ لیکن اگر اس نے پیشاب کرنے کے بعد استبراء کیے بغیر وضو کر لیا ہو اور وضو کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے ایسی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ یہ نہ جانتا ہو کہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز، تو اس کا وضو باطل ہے۔ استبراء کے احکام ہم نے نہیں پڑھے تھے، اور یہ استبراء کے احکام اگرچہ کہ خاص ہیں مردوں کے لیے، یعنی یہ مسئلہ بھی خاص ہے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے وضو کے بعد استبراء نہیں کیا، استبراء خود مستحب عمل ہے، استبراء کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا، یعنی ایک مستحب کام کا مستحب ہے، واجب تو نہیں، اس نے چھوڑ دیا، لیکن پھر اگر اس کے کچھ قطرے خارج ہوں جن کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ آئے یہ پیشاب ہے یا کوئی دوسری رطوبت، تو اس کا وضو بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے وضو کیا یا نہیں تو ضروری ہے کیا کرے؟ وضو کرے۔ شک ہو رہا ہے کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے وضو کیا ہے اور اس سے حدث بھی واقع ہوا ہے، حدث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مبطلات وضو میں سے کوئی فعل انجام اس نے دیا ہے۔ حدث کس کو بولتے ہیں؟ مبطلات وضو، مبطلات وضو میں سے کوئی فعل اس نے انجام دیا ہے، صحیح ہے۔ مبطلات وضو کیا ہیں وہ بھی آگے آئیں گے۔ مثلا اس نے پیشاب کیا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی بات پہلے واقع ہوئی ہے، پیشاب پہلے کیا تھا یا وضو پہلے کیا تھا، شک ہو رہا ہے اس کو، یعنی دونوں کے بارے میں یقین ہے کہ واش روم بھی گیا تھا اور وضو بھی کیا تھا، لیکن ان دونوں میں سے کون سا کام پہلے کیا تھا یہ معلوم نہیں ہے، کہ پہلے وضو کیا تھا پھر واش روم کیا یا پہلے واش روم کیا پھر وضو کیا، معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ صورت نماز سے پہلے پیش آئے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ صورت یعنی یہ صورتحال کب پیش آ رہی ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے، تو ضروری ہے کہ وضو کرے، اور اگر نماز کے دوران پیش آئے تو نماز توڑ کر وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز کے بعد پیش آئے تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ درست ہے؟ اگر کسی شخص کو وضو کے بعد یا وضو کے دوران یقین ہو جائے کہ اس نے بعض جگہیں نہیں دھوئیں یا ان کا مسح نہیں کیا، یا اور جن اعضاء کو پہلے دھویا ہو یا ان کا مسح کیا ہو ان کی تری زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے خشک ہو چکی ہو، تو ضروری ہے کہ دوبارہ وضو کرے۔ وضو کے بعد یا وضو کے دوران ایک شخص کو یقین ہو جائے مجھے کہ میں نے صحیح طریقے سے چہرہ نہیں دھویا، یعنی مثال کے طور پر الٹا ہاتھ دھو رہا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے چہرہ صحیح طریقے سے نہیں دھویا، اور ابھی جو وضو کے اعضاء جو میں دھو چکا تھا ان کی تری خشک نہیں ہوئی ہے، ان کی تری کیا ہے؟ باقی ہے، تو میں دوبارہ وہیں سے یعنی ریورس گیئر لگا کے دوبارہ پہلے میں چہرے کو دھو کر پھر دوبارہ وضو کنٹینیو کر سکتا ہوں، یعنی دوبارہ چہرے کو دھوں، دوبارہ سیدھے ہاتھ کو دھوں، پھر الٹے ہاتھ کو دھوں،
درست ہے. یا اگر چہرے میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے چہرہ دھویا صحیح طریقے سے، پھر اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھویا، پھر اس کے بعد جب وہ الٹا ہاتھ دھونے لگا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس نے سیدھا ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں دھویا ہے، اور ابھی جو تری ہے وہ باقی ہے، جو چہرہ اس نے دھویا ہے اس پر وضو کی تری باقی ہے، جو سیدھا ہاتھ اس نے دھویا ہے اس پر بھی تری باقی ہے. تو اس صورت میں وہ دوبارہ سے سیدھا ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ دھوئے، اس کا وضو صحیح ہے، سر کا مسح کرے، پیر کا مسح کرے. لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو اور اس کی جو وضو کے اعضاء ہیں وہ خشک ہو چکے ہوں تو پھر اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. پھر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ فقط جس کے بارے میں یقین ہے اس کو دھوئے اور پھر آگے کنٹینیو کرے، یہ نہیں کر سکتا، بلکہ دوبارہ سے وضو کرے گا. ایک دفعہ دوبارہ اس کو غور سے سنیں کہ اگر کسی شخص کو وضو کے بعد یا وضو کے دوران یقین ہو جائے، صحیح، مثال کے طور پر آپ نے پورا وضو کر لیا اور 5 منٹ گزر گئے، مثال کے طور پر 4 منٹ گزر گئے، اس کے بعد آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ نے سیدھا ہاتھ صحیح نہیں دھویا تھا، یقین ہو گیا آپ کو سیدھا ہاتھ صحیح نہیں دھویا تھا، لیکن ابھی 5 منٹ گزرے ہیں، خالی آپ کے جو اعضاء ہیں وہ ابھی تک کیا ہیں، گیلے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ سے جا کے پورا چہرہ دھوئیں پھر دوبارہ، یعنی دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سیدھا ہاتھ صحیح طریقے سے دھو کے پھر آپ الٹا ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پیر کا مسح کریں، صحیح ہے وضو. لیکن مثال کے طور پر وضو کرنے کے بعد، مثال کے طور پر 15 منٹ بعد آپ کو یقین ہوا، آدھے گھنٹے بعد آپ کو یقین ہوا کہ آپ نے سیدھا ہاتھ صحیح نہیں دھویا تھا، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا، پورا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کے اعضاء ہیں وہ کیا ہیں، خشک ہو چکے ہیں. اگر گیلے ہیں تو ہم تری لیجیے، تری نہیں، یعنی وہیں سے آپ کنٹینیو، جہاں سے آپ نے ڈنڈی ماری ہے وہیں سے کنٹینیو کریں گے، پورا دھونا ضروری نہیں ہے. جبکہ غسل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، غسل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، صحیح. غسل کے احکام ویسے آئیں گے ابھی، لیکن اگر غسل مثلا آپ نے صبح کیا تھا اور رات کو جا کے آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے سیدھا حصہ صحیح نہیں دھویا تھا، یا یہ ہاتھ آپ کا صحیح نہیں دھلا تھا، یا مثال کے طور پر ایک ناخن پہ ناخن پالش لگی رہ گئی تھی، غسل کب کیا تھا آپ نے، صبح، اور رات کو جا کے آپ کو پتہ چلا، تو فقط اس ناخن کو دھو لینا کافی ہے. غسل کی نیت سے فقط اس ناخن کو دھو لینا کافی ہے، پورا غسل کرنا ضروری ہے. نمازیں دوبارہ پڑھیں گے، نماز میں چھوٹ نہیں ملے گی. درست ہے. اگر غسل کیا ہے اور کسی ہاتھ یا کسی پیر پہ کسی جگہ آئل محسوس ہو رہا ہے کہ ہے ابھی اور ہم غسل کے ٹائم ہو گیا، تو اب کیا، اگر یقین ہے کہ یہ چیز رکاوٹ ہوگی، غسل کے وقت یہ چیز رکاوٹ ہوگی، تو فقط ان چیز کو، یعنی آئل کو دور کر کے فقط اس حصے کو دھو لینا کافی ہے. اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ سر کا مسئلہ الگ ہے، سر کا مسئلہ جو ہے وہ اس میں الگ ہے، صحیح ہے. اگر سر کا یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ کو سر اور بدن دوبارہ دھونا پڑے گا. سر الگ سے نہیں دھو سکتے، سر اور بدن دوبارہ دھونا پڑے گا آیت اللہ سستانی کے مطابق. ہو جب سر دھو ہی رہے تو نہا بھی ہے، سر پہ پورا نماز کا ٹائم کب ہو تو پھر خالی سر دھو کے ہی. لیکن اگر وہ تری خشک نہ ہوئی ہو یا ہوا کی گرمی یا کسی اور وجہ سے خشک ہو گئی ہو تو ضروری ہے کہ جن جگہوں کے بارے میں بھول گیا ہو انہیں اور ان کے بعد والی جگہوں کو دھوئے یا ان کا مسح کرے، اور وضو کے دوران کسی عضو کو دھونے یا مسح کرنے کے بارے میں شک کرے تو اسی حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. آپ الٹے ہاتھ کو دھو رہے ہیں، شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں سیدھا ہاتھ صحیح دھلا یا نہیں دھلا، تو دوبارہ سیدھا ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ دھوئیں، پھر مسح کریں سر کا اور پیر کا. یا مثال کے طور پر پیر کا مسح کرتے ہوئے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ چہرہ صحیح دھلا تھا یا نہیں دھلا تھا، پیر کا مسح کرتے وقت شک ہو رہا ہے کہ چہرہ آپ نے صحیح دھویا تھا نہیں دھویا تھا، دوبارہ چہرہ دھوئیں، دوبارہ سیدھا ہاتھ، دوبارہ الٹا ہاتھ، دوبارہ سر کا مسح، پھر پیروں کا مسح کریں. اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرے. نماز پڑھنے کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو نماز تو اس کی صحیح ہے یہ والی، لیکن آگے والی جو نمازیں اس کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں
تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے. نماز کے دوران شک ہو رہا ہے تو نماز کو توڑے, دوبارہ وضو کرے, دوبارہ نماز پڑھے. اگر کسی شخص کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا لیکن شک ہو کہ اس کا وضو نماز سے پہلے باطل ہوا تھا یا بعد میں, تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے. یعنی معلوم ہے کہ وضو کیا تھا, نماز بھی پڑھی تھی, واش روم بھی گیا تھا مثال کے طور پر, لیکن یہ واش روم وضو اور نماز کے درمیان میں گیا تھا یا نماز پڑھ لینے کے بعد گیا تھا یا وضو سے پہلے گیا تھا, یہ شک ہو رہا ہے. تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے. اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں یا اپنا فضلہ روکنے پر قادر نہ ہو, تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے گا, تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھے. ایک شخص اس کو بیماری ہے, خدا آپ سب کو محفوظ رکھے, عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کسی شخص کو بیماری ہو گئی, مثال کے طور پر پیشاب کے قطرے گرتے ہیں یا اپنا جو ہے وہ فضلہ روکنے پر قادر نہیں ہے, یا مثال کے طور پر گیس وغیرہ روکنے پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے, تو اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کو پورے ٹائم پیریڈ میں جتنا بھی نماز کا وقت ہے اس کو اتنا وقت مل جائے گا کہ اس وقفے میں یہ وضو کے ساتھ صحیح نماز پڑھ سکتا ہے, تو ضروری ہے کہ اس وقفے کا انتظار کرے. مثلا 1 بجے نماز ظہرین ہوتی ہے اور فرض کر لیجئے 6 بجے قضا ہوتی ہے, تو اس کو معلوم ہے کہ 4 بجے سے لے کر 4:15 تک اتنا وقفہ مجھے مل جائے گا, یا 5 بجے سے لے کر 5:15 بجے کے دوران میں اتنا وقفہ مل جائے گا کہ میں وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں, تو ضروری کہ انتظار کرے. اول وقت میں نماز نہیں پڑھے گا, اگر پڑھ لی تو نماز باطل ہے, اس کی انتظار کرے گا. تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے. اور اگر صرف اتنی مہلت ملے جو نماز کے واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہو, یعنی ایک وہ نماز جو مثال کے طور پر عارفانہ نماز ہے, سارے مستحبات کے ساتھ 7 مرتبہ مثال کے طور پر رکوع کا ذکر, 7 مرتبہ سجدے کا ذکر, 7 مرتبہ تسبیحات 4 مثال کے طور پر, پورے لوازمات کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اس کو. یعنی ایک نماز اگر نارمل کسی کی 5 منٹ کی ہوتی ہے تو اس کی 15 منٹ کی مثال کے طور پر ایک نماز ہے, لیکن پھر بھی اس کو معلوم ہے کہ اتنا وقت مل جائے گا, مثلا آدھا گھنٹے کا وقت موقع اس کو مل جائے گا, تو صحیح ہے اسی وقفے میں وہ پورے لوازمات کے ساتھ اپنی نماز پڑھے. لیکن اگر معلوم ہے کہ نہیں اتنا وقت نہیں ہوگا کہ پورے لوازمات کے ساتھ نماز پڑھے, صرف واجبات کو ادا کر سکتا ہے, یعنی اذان و اقامت بھی اس کو چھوڑنی ہے مثال کے طور پر, رکوع میں صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے, تسبیحات 4 صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے مثال کے طور پر. یعنی اگر تمام واجبات کو چھوڑ دیتا ہے تو 4 رکعتی نماز 2 منٹ میں ہو جاتی ہے مثال کے طور پر, اور اس کے پاس وقت بھی اتنا ہی ہے, تو ضروری ہے کہ تمام واجبات تمام مستحبات کو چھوڑ دے, صرف واجبات کو ادا کرے, مستحبات کے پیچھے نہ جائے. اور اگر اسے صرف اتنی مہلت ملے جو نماز کے واجبات ادا کرنے کے لیے ضروری ہو, تو اس دوران صرف نماز کے واجبات انجام دے, اور ضروری ہے کہ مستحب افعال مثلا اذان اقامت قنوت کو ترک کر دے, چھوڑ دے. اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت ملتی ہو اور نماز کے دوران ایک دفعہ یا چند دفعہ اس کے پیشاب یا پخانہ خارج ہوتا ہو, تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس مہلت کے دوران وضو کر کے نماز پڑھے, لیکن نماز کے دوران لازم نہیں ہے کہ پیشاب یا فضلے سے جو خارج ہونے کی وجہ سے دوبارہ وضو کرے, بلکہ حتیٰ اگر ایک وضو اس کی چند نمازوں کے لیے کافی ہے, مگر یہ کہ کوئی دوسری چیز وضو کو باطل کر دے. یعنی اس کو اتنا وقفہ ہی نہیں ملتا ہے کہ پوری ایک نماز ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے. جب بھی مثال کے طور پر وضو کرتا ہے اس کے فوراً بعد قطرے خارج ہو جاتے ہیں, فوراً بعد, اور پورے یعنی ایسی بیماری ہے خدا نخواستہ کہ نماز کے پورے وقت میں اس کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ یہ ایک وضو کے ساتھ صحیح نماز پڑھ سکے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک وضو کرے اور اسی سے نماز پڑھے, چاہے نماز کے دوران اس کے پاس جو ہے قطرے خارج ہوتے رہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا وضو باطل نہیں ہوگا. اور اسی وضو سے وہ دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے, اسی وضو سے, مگر یہ کہ اس بیماری کے علاوہ یعنی ان قطروں کے علاوہ کوئی دوسرا مبتلات وضو اس نے انجام دیا ہو, مثلا سو گیا ہو, تو پھر اس کا وضو باطل ہے.
لیکن اگر یہی قطرے اس کے کنٹینیوس نکل رہے ہیں تو پھر دوسری نمازیں بھی اسی وضو سے انجام دے سکتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.